بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 8واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حالات مختصراً جانیں گے۔ پہلے ہم نے کچھ ازواج کے حالات پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور آج حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے شروع کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہند ہے، اور ان کی کنیت ام سلمہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھی۔ اور ان کے والد کا نام حذیفہ ہے، اور بعض مورخین نے ان کے والد کا نام سہل بھی بیان کیا ہے، اور ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے، اور ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھے، اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر یہ دونوں حضرات حبشہ سے مکہ مکرمہ آئے، اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو سلمہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ یہ ان کے بعد دوبارہ اکیلی یہ مدینہ منورہ آئی تھی ہجرت کر کے۔ یہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ میں عافیت کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ 4 ہجری میں جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے کچھ بچے بھی تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ شانہ نبوت میں رہنے لگی، اور ام المؤمنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئی۔ حسن و جمال اور عقل و رائے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ان کی مہارت بہت زیادہ تھی۔ 378 احادیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور بہت سے صحابہ و تابعین حدیث میں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں 84 سال کی عمر پا کر انہوں نے وفات پائی، اور ان کی وفات 53 سال میں 53 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ جنت البقیع میں باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ قبرستان میں مدفون ہوئی۔ اور بعض مورخین نے البتہ لکھا ہے کہ ان کا وصال 59 ہجری میں ہوا، جبکہ ابراہیم حربی نے کہا کہ 62 ہجری میں انتقال ہوا، اور بعض نے 63 ہجری میں بھی ان کے انتقال کا قول ذکر کیا ہے۔ دوسرے آگے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کا مختصر تعارف: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہے، اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھی۔ یہ پہلے عبید اللہ بن جاش کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا، اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بن جاش وہاں اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گئے، اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت کا علم ہوا تو آپ کے قلب نازک پر بے حد صدمہ ہوا، اور آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا،
اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی خاص لونڈی کو، جس کا نام ابرا تھا، حضرت حبیبہ کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے خبر دی۔ حضرت حبیبہ اس خوشخبری کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور وہ خوشخبری لے کر آنے والی لونڈی کو انعامات سے بھی نوازا۔ حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ان کے ماموں کے بیٹے تھے، اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ نجاشی نے اپنے شہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے اس مجلس میں شریک ہوئے اور خود ہی خطبہ نکاح پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا، جو اس وقت حضرت خالد بن سعید کے سپرد کر دیا گیا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگوایا اور تمام صحابہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اپنے اپنے گھروں کو روانہ فرمایا۔ پھر نجاشی نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت حبیبہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المؤمنین کا معزز لقب پایا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پاکیزہ اور حمیدہ صفات کی مالک تھی۔ آپ انتہائی سخی طبیعت کی مالک تھی اور بہت ہی قوی الایمان تھی۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تحدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور یہ کہہ کر اپنے والد کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 65 حدیثیں روایت ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 65 حدیثیں روایت کی، جن میں سے 2 صحیح بخاری شریف میں اور مسلم میں ہیں، اور ایک حدیث وہ ہے کہ جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے، اور باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم یہ مشہور ہیں۔ 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ مدفون ہوئی۔ آگے حضرت زینب بنت جہش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ جن کا نام حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا مختصر تعارف سنیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان نبوت کی بے مثال عورت تھی، تو ان کا پہلا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹا شمار کیے جاتے تھے، منہ بولا بیٹا جنہیں کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب بنت جہش کا زیادہ دیر ساتھ نہ چل سکا اور پھر ان کی طلاق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے آپ نے حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت میں ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر
حضرت زینب نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ تو ان کی یہ دعا فوراً قبول ہو گئی اور قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوئی کہ فلما قضا زید منہا، کہ جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا۔ یہ سن کر آپ کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدے میں گر گئی اور اس نعمت کے شکرانے میں 2 ماہ لگاتار روزے دار رہی۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ نے کر دیا اور جبرائیل اور 2 فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر نہیں فرمائی۔ اور ان کے فضائل میں کچھ احادیث بھی روایت کی جاتی ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آ کر ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج نے اپنی ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلا انتقال حضرت زینب کا ہوا۔ اس وقت لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہاں لمبا ہاتھ ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام بھی کیا کرتی تھی اور ان کی آمدن فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ ان کی وفات جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی ان کی وفات کی خبر، تو انہوں نے کہا کہ ہے ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی خواتین کی دل خوش کرنے والی تھی، جو آج دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں صحیح بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں اور باقی 9 حدیثیں حدیث کی دوسری کتب میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر کوچہ بازار میں یہ اعلان کیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوں۔ امیر المومنین نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ 20 یا 21 ہجری میں 53 سال کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور آپ کی ایک اور بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے مختصر حالات اور ان کا مختصر تعارف ذرا توجہ سے سنیے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ غرباء اور مساکین کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھی، اس لیے ان کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی تھا۔ ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا، لیکن وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد صرف 2 مہینے یا 3 مہینے زندہ رہی اور ربیع الاول 4 ہجری میں 30 سال کی عمر میں وفات پائی۔
اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ یہ دفن ہوئی۔ یہ ماں کی جانب سے حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے والد حارث بن حزم ہیں اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہے۔ یہ حضرت میمونہ کا نام پہلے برہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا، برکت والا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا، اور عمرۃ القضاء سے واپسی پر مقام صرف میں ان کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت میمونہ کی سگی 4 بہنیں ہیں جن کے نام میں بتا دیتا ہوں۔ ام الفضل لبابۃ الکبریٰ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس انہی کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ لبابۃ الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ کے لقب سے ہے، یہ ان کی والدہ ہے۔ اسماء، یہ ابی بن خلف سے ان کی شادی کی گئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیات میں ان کا شمار ہے۔ عزہ، یہ بھی صحابیہ ہیں جو زیاد بن مالک کے گھر میں تھی۔ حضرت میمونہ ان کی سگی بہنوں کے علاوہ وہ بہن تھی جسے ہم خیفی بہن کہتے ہیں، جو صرف ماں کی جانب سے ہو، تو وہ بھی 4 بہنیں تھیں جو ماں کی جانب سے تھی۔ ایک حضرت اسماء بنت عمیس، یہ ہے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر میں تھی، پھر ان سے حضرت عبداللہ، حضرت عون اور حضرت محمد 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر جب جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے عقد فرما لیا اور ان سے بھی ایک بیٹا جن کا نام یحییٰ تھا وہ پیدا ہوا۔ اور حضرت میمونہ کی دوسری ماں شریک بہن سلمہ بنت عمیس تھا، یہ پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی امۃ اللہ جن کا نام تھا، اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد شداد سے ان کا نکاح ہوا اور پھر ان سے عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ اور تیسری سلامہ بنت عمیس، ان کا نکاح عبداللہ بن کعب سے ہوا، اور چوتھی بہن ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ جو ام المساکین کے لقب سے مشہور ہے، ام المساکین کے لقب سے، جن کا ذکر ہم نے ابھی پہلے تھوڑی دیر سبق میں بیان کیا ہے۔ حضرت میمونہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دمادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دمادوں کی فہرست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت شداد بن الہاد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب بزرگوار ہند بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کل 76 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہے، ایک بخاری میں ہے اور ایک ایسی حدیث ہے جو صرف مسلم میں ہے، اور باقی حدیثیں جو ہیں وہ حدیث کی دوسری کتب کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے سال کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہ کہ ان کا انتقال 51 ہجری میں صرف کے مقام پر ہوا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا، اور انہوں نے 61 ہجری میں وفات پائی، اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ 63 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی وفات کے وقت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس موجود تھے، اور انہوں نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتارا۔
اور ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت میمونہ کے دیکھیں، محدث ایک حضرت عطا ہیں، ان کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ حضرت میمونہ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو عبداللہ بن عباس با آواز بلند فرما رہے تھے، اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تم لوگ ان کے جنازے کو بہت آہستہ آہستہ لے کر چلو، ان کی مقدس لاش کو جھٹکے نہ لگے۔ حضرت یزید بن اسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام صرف پر اسی چھپر کی جگہ میں دفن کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی بار اپنی قرابت سے سرفراز فرمایا۔ اور ایک آپ کی ایک اور بیوی ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی ہیں، جو غزوہ مریسی میں جو کفار کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام وغیرہ بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں اور انہوں نے ان سے کتابت کر لی اور یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو تم آزاد ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی ہوئی اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں بدلے خطابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میری مالی امداد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرا تمام خاندان اس وقت جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد کو سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کتابت تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہاری خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، تو انہوں نے اس اعزاز کو خوشی قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت ادا کر کے انہیں آزاد فرما کر پھر ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں 2 حدیثیں صحیح بخاری شریف میں اور 2 مسلم میں ہیں، اور باقی 3 حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر اور حضرت عبید بن سباق اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل نے بھی حضرت بریرہ سے روایت لی ہے، اور 50 ہجری میں 65 سال کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مختصر تعارف، ان کا اصلی نام حضرت زینب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم یحییٰ بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور ان کی ماں کا نام زرہ بنت سموول تھا۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے شوہر کنانہ بن ابی حقیق بھی بنو نذیر کے رئیس اعظم تھے جو جنگ خیبر میں قتل ہو گئے۔ محرم 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کیا اور تمام قیدی جو جنگ کے تھے وہ گرفتار کر کے اکٹھے جمع کیے گئے، تو اس وقت حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو، تو انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہیں،
ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت دحیہ قلبی سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبا میں ان کو اپنے خیمے کے اندر ہی اپنی قرابت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھجور، گھی اور پنیر کا حلوہ کھلایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں کیونکہ ہمارے خاندان حضور سے ملتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہیں کہ حضرت ہارون میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ اور ان سے 10 حدیثیں روایت ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے، لیکن علامہ واقدی کا قول ہے کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، لیکن علامہ ابن سعد نے 52 ہجری میں ان کا انتقال لکھا ہے اور وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ یہ بھی مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ میں نے پچھلے سبق کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد بیان کی تھی کہ 6 ازواج آپ کی وہ ہیں کہ جن کا تعلق قریش سے تھا اور 4 ازواج ایسی تھی کہ جن کا تعلق قریش سے نہیں بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تھا، اور یہ 10 ہو گئی۔ اور 11ویں زوجہ آخری جن کا ہم نے سب سے آخر میں تعارف بیان کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عربی و نسل نہیں تھی بلکہ یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں۔ یہ شہنشاہ مدینہ کی وہ 11 ازواج ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ کا تو ہجرت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ جن کا لقب ام المساکین ہے، ہم پہلے بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں، نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کی وفات ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے رہے، کیونکہ حضرت سودا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش نے وفات پائی، اور سب کے بعد آخر میں 62 یا 63 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا امہات المؤمنین سے خالی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔